ایک میاں بیوی ایک کاؤنسلر کے پاس گئے۔ ان کا آپس میں شدید جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے بھی روادار نہیں رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ لوگوں کے مشورے پر عمل درآمد کیا جائے اور تھوڑی سی تھراپی کروا لی جائے۔ جب وہ دونوں آفس میں داخل ہوئے تو کاؤنسلر نے دونوں کے چہرے پر سخت کشیدگی دیکھی۔ اس نے ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے بولا۔ جب وہ بیٹھ گئے تو اس نے کہا کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ درکار ہے۔ تو وہ دونوں یکدم بولنا شروع ہو گئے اور ایک سانس میں ایک دوسرے پر تنقید کے پہاڑ گرا دیے۔ دونوں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ کاؤنسلر نے ان دونوں کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے دی اور چپ کر کے ان کی لڑائی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب دونوں بول بول کر تنگ آ گئے تو کاؤنسلر نے انہیں بولا کہ اچھا، یہ تو لڑائی اور خامیوں والی کہانی ہو گئی، اب ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو۔ تم دونوں کو ایک دوسرے میں کیا کیا باتیں پسند ہیں؟ یہ سنا تو دونوں بالکل خاموش ہو گئے۔ بہت دیر تک دونوں نے کچھ نہیں کہا۔ کاؤنسلر سمجھ گئی کہ ان کو ایک دوسرے پر اتنا شدید غصہ ہے کہ ایک دوسرے کی کوئی اچھی بات یاد ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ یاد کرنا چاہتے ہیں۔ کاؤنسلر نے ایک ایک کاغذ اور پین دونوں کو تھما دیے اور میاں بیوی کو کہا کہ اپنے اپنے کاغذ پر ایک دوسرے کی خوبیاں تحریر کرو۔ ایک دفعہ پھر بہت دیر تک دونوں نے کچھ بھی نہ لکھا اور غصہ ان کے چہروں پر آیا تھا۔ بہت دیر کے بعد خاوند نے جیسے ہی اپنے کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کیا تو ایک دم ہی اس کی بیگم بھی تیز تیز اپنے کاغذ پر کچھ لکھنے لگ گئی۔ لگ رہا تھا کہ ابھی بھی دونوں مقابلے پر اپنا اپنا کاغذ بھرنے بیٹھ گئے تھے۔ جب انہوں نے لکھ لیا تو بیوی نے اپنا کاغذ کاؤنسلر کو تھمایا۔ اس نے اسے واپس کرتے ہوئے کہا کہ اسے اپنے شوہر کو دو، وہ خود ہی پڑھے گا۔ بیوی نے وہ کاغذ اپنے شوہر کو دے دیا اور اس کا کاغذ خود لے لیا۔ دونوں نے پڑھنا شروع کیا اور تھوڑی دیر کے بعد بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں پڑھ کر بہت خوش ہوئے۔ کمرے کی فضا ایک دم سے تبدیل ہو گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کی کبھی لڑائی ہوئی ہی نہیں تھی۔ کاؤنسلر کا فرض پورا ہو چکا تھا۔ وہ دونوں جیسے لڑتے بڑھتے اندر داخل ہوئے تھے ویسے ہی ہنستے مسکراتے کمرے سے نکل رہے تھے۔ دوستو، ہر انسان بہت سی خوبیوں اور بہت ساری خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے عیب تلاش کرنے لگیں تو ان کی اور اپنی زندگی عذاب بنا لیتے ہیں، اور اگر ہم ہر ایک کی خوبیوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیں تو اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان بنا دیتے ہیں۔ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجیے۔